الحمد لله الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهده الذين هم مصابيح الرحمة ومفاتيح الغرر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. صدق الله العظيم. وقال صاحب القرآن صلى الله عليه وسلم: أنا دعوة إبراهيم. وصدق رسولك النبي الأمي الكريم. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. وہ آئے جن کے آنے کی زمانے کو ضرورت تھی، وہ آئے جن کی آمد کے لیے بے چین فطرت تھی، وہ آئے گریہ یعقوب میں جن کا فسانہ تھا، وہ آئے نغمہ داؤد میں جن کا ترانہ تھا، وہ آئے مضطرب تھی جن کے لیے وادی بطحا، وہ آئے جن کے قدموں کے لیے کعبہ ترستا تھا، اور کرتاس کے چہرے پر ایک لفظ لکھا میں نے، کرتاس کے چہرے پر ایک لفظ لکھا میں نے، اس لفظ کی خوشبو سے کرتاس معطر ہے، اس لفظ کی کرنوں سے عالم بھی منور ہے، وہ لفظ مکمل ہے، وہ لفظ محمد ہے۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. واجب التکریم
میزبان مکرم خطیب شہر پیر طریقت رہبر شریعت حضرت مولانا سید عطا اللہ شاہ صاحب دامت فیوزہم، محترم بزرگوں، حضرات علماء اکرام، نوجوان دوستو، آج شب جمعہ اور ربیع الاول کی 12ویں شب، 11 تاریخ تھی لیکن شب 12ویں، آج ربیع بلکہ اسلامی کیلنڈر میں تو 12 تاریخ، مغرب 12 میں تھی، نماز مغرب 12 میں تھی، پہلی نماز تاریخ کے بدلنے کے بعد مغرب ہوتی ہے، فجر نہیں۔ آج 12 ربیع الاول شب جمعہ ہم یہاں اپنے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا پر نور اور پر رونق تذکرہ سننے سنانے کے لیے حاضر ہیں۔ رب العزت ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے۔ اللہ نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر اور تذکرے کو اتنی بلندی عطا کی، اتنی شان عطا کی کہ تذکرہ رسول کو سب سے اعلیٰ عبادت بنایا۔ ذکر ولادت کا ہو، ذکر میرے آقا کے بچپن کا، جوانی کا، ذکر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا، نبوت کا، ذکر آپ کی تبلیغ کا ہو، جہاد کا، ذکر میرے آقا کے بدر کا ہو، احزاب کا، ذکر میرے آقا کی جماعت کا ہو، اصحاب کا یا چاروں بنات کا، ذکر میرے آقا کے لباس کا ہو، پوشاک کا، ذکر میرے آقا کے عمامہ کا ہو، نعلین کا، پابوش کا، جس پہلو سے بھی محمد عربی کا ذکر کیا جائے وہ اعلیٰ ترین عبادت ہے۔ اور یہ دعویٰ قرآنی سچائیوں پر مشتمل ہے۔ رب العالمین نے فرمایا کہ رفعنا لک ذکرک۔ باپ کے دوستو، حق تعالی شانہ نے قرآن کریم کو بھی الذکر کا نام دیا۔ قرآن کے بہت سے نام ہیں جن میں القرآن ہے، الفرقان ہے، الکتاب ہے، النور ہے۔ اسی طرح قرآن کریم کا ایک نام الذکر بھی ہے۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ، ہم ہی نے یہ الذکر اتارا ہے، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور ہم ہی اس الذکر کے محافظ ہیں۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ جس طرح حق تعالی شانہ نے قرآن کو الذکر کہا، ذکر کہا، اسی طرح محمد عربی کے سیرت کے بیان کو بھی ذکر کہا۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِکْرَکَ، اسے بھی، اس عنوان کو بھی ذکر کہا۔ لیکن عجیب نکتہ یہ ہے جس سے عشق جھومتا ہے کہ جب قرآن کی باری آئی، قرآن کو جب الذکر کہا تو پیچھے سیغہ استعمال کیا نزلنا، ہم نے یہ ذکر عرش بری سے فرش زمین پہ نازل کیا۔ نزلنا نزول کا مطلب اتارنا۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے یہ الذکر آسمان سے قلب محمد پہ نازل کیا۔
لیکن جب محمد عربی کے تذکرے کو ذکر کہا تو پیچھے سیغہ استعمال کیا کہ رفعنا لک ذکر، کہ فرش زمین پر جب کوئی بندہ تیرا ذکر کرتا ہے اس کی گونج اتنی بلند ہوتی ہے کہ عرش بری تک پہنچتی ہے۔ رفعنا لک ذکر، ہم نے آپ کے تذکرے کو بلند کیا، اسے رفعت عطا کی۔ اور باپ کے دوستو، یہ بھی اللہ کے رسول کے ذکر کی بلندی ہے کہ میلاد سے ہزاروں سال پہلے دو جلیل القدر پیغمبروں نے کعبۃ اللہ تعمیر کی اور مزدور نہیں لگائے۔ آواز بہت تو جائے اس کی مزدور نہیں لگائے، ٹھیک ہے وہ مزدور بچا رکھے، کچھ میرا گلا بچا دے، تیرا بھی ربیع الاول ہے میرا بھی ربیع الاول۔ میں نے کہا مزہ یہ کہ میں ایسے بات کروں، ادھر بات کروں، مجھے وہ لب ساتھ نہ ملانے پڑے، بات جوڑ کے پڑھتے ہیں، ان کے لیے تو ٹھیک ہے آپ ایسا لکھیں، میں تو دائیں بائیں گھومتا رہتا۔ حضرت تعالیٰ شانہ نے اللہ کا گھر دو جلیل القدر پیغمبروں نے بنایا، مزدور نہیں لگائے، ٹھیکے پہ نہیں دیا، دونوں باپ بیٹا نے خود ہاتھوں سے بنایا، پتھر اٹھا کے لائے، پانی لائے، مٹی لائے، گارا بنایا، خود دیواریں بلند کی، اور جب دیواریں قد آدم سے زیادہ بلند ہو جاتی تو پتھر پہ کھڑے ہو جاتے، سور بنا کر۔ آج بھی وہ مقام ابراہیم موجود ہے جس پر قدم ابراہیم چسپاں۔ جب اللہ کا گھر بن چکا، تعمیر ہو چکا، تو بڑی، جس طرح ہمارا گھر کوئی بنائے، کسی مزدور کو مستری کو دے دے، تو جب گھر مکمل ہو جائے تو وہ کیا کہتا ہے؟ جی حساب کتاب کرو، حساب کتاب کیجیے، جو میرا بندہ ہے مجھے دے دیجیے۔ ان دونوں نے پسینے میں ڈوبے ہوئے ہیں، لباس بھی گردآلود ہے، دونوں نے اللہ سے اللہ کا گھر بنانے کے بعد مزدوری مانگی۔ سبحان اللہ۔ فرمایا ربنا وابعث فیہم رسولا، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ ہم نے تیرا گھر بنایا ہے پروردگار، پسینے میں ڈوبے ہوئے، تھکے ہوئے، لباس بھی گردآلود ہے، چاہتے ہیں تجھ سے کچھ مانگ لیں، ہم تجھ سے جاگیریں نہیں مانگتے، جائیدادیں نہیں مانگتے، سونے چاندی کے ڈھیر نہیں مانگتے۔ ربنا وابعث فیہم رسولا، اے ہمارے پروردگار، اے سب سے بہتر دینے والے، اے قسام ازل، اگر تو ہمیں ہماری محنت کا صلہ دینا چاہتا ہے تو یوں دے کہ ہماری نسل میں محمد کو بھیج دے۔ یہ بات سمجھو، مکی پہ مکی نہیں مار رہا ہوں، ترجمے میں چاہتا ہوں کہ
ابراہیمی دعاؤں کی روح کھینچ کے لاؤ اردو ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک، وہ ہماری اولاد میں بھیج جو تیرا قرآن پڑھ کر کعبے کی دیواروں کو روشن کر دے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور کتاب و حکمت کی تعلیم سے لوگوں کو آراستہ کر دے، وَيُزَكِّيهِمْ، اور تزکیے کی چوٹوں سے ضربوں سے دلوں کو پاک کر دے، إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، عزیز بھی تو ہے، حکیم بھی تو ہے، غالب بھی تو ہے، میں مانگ رہا ہوں مجبور تو نہیں کر سکتا۔ یہ دیکھیں نا عزیز کہاں لگا ہے، عزیز بھی تو ہے، میں مانگ تو رہا ہوں مجبور نہیں کر سکتا، حکیم بھی تو ہے، تو اگر سمجھتا ہے کہ میری دعا اور میرا سوال حکمت کے مطابق ہے تو دے دینا، انک انت العزیز الحکیم۔ اس کے علاوہ جہاں کبھی کبھی وہ کر رہا ہے جد الانبیاء ابراہیم، میرا دادا ہے اس نے مجھے مانگا ہے، میں خود کہا انا دعوت ابراہیم۔ باغ والوں دامن تھا خلیل کا، دامن تھا خلیل کا، خزانہ تھا رب العالمین کا، اور موقع تھا کعبہ کی تعمیر کا، حسن طلب بھی تھی، درد و سوز بھی تھا، لہجے میں خشوع و خضوع بھی تھا، قبول ہو گئی۔ رب العالمین نے اعلان کر دیا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، لیجئے میرا پیغمبر دعوت ابراہیم کے نتیجے میں، دعائے خلیل کے نتیجے میں، ربیع الاول کی 12ویں شب میں سیدہ آمنہ کے آنگن میں قدم رکھ رہے ہیں، سیدہ آمنہ کے آنگن میں قدم رکھ رہے ہیں۔ بعض نے کہا تاریخ میں اختلاف ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں علامہ شبلی نعمانی نے 9 کہا، کسی نے 21 کہا، کسی نے 17 کہا، لیکن امت متفق ہوگی 12۔ سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہا فرماتی ہیں جب میرے یتیم نے میرے آنگن میں قدم رکھا تو سحر کا وقت، صبح صادق، میں نے دیکھا ستارے میرے صحن کے اتنے قریب ہوئے کہ میرا صحن جگمگانے لگا، میرا گھر خیمہ نور بن گیا، ایران و شام قیصر و کسریٰ کے محلات دیکھے، آفاق منور ہوئے، آفاق روشن ہوئے۔ سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہا فرماتی ہیں میرا یتیم میری گود میں آیا، اس کے چہرے پہ نگاہیں ڈال کر میں مسرور ہو رہی تھی، خوش ہو رہی تھی، کیسا حسین آیا ہے، میری آنکھوں نے آج تک اس سے زیادہ حسین نہیں دیکھا ہے، لیکن اگلے ہی لمحے اس کی یتیمی کے خیال نے مجھے رنجیدہ بھی کیا، آج اس کا باپ اور میرا مرحوم سرتاج عبداللہ زندہ ہو تو کتنا خوش ہوتا۔ باغ شہر والوں، قرآن کریم سے میرا حاصل مطالعہ یہ نوجوانوں سے کچھ کہہ رہا ہوں، مخاطب ہوں جن کی مائیں زندہ ہیں، ہاتھ کھڑا کریں، جن کی ماشاءاللہ کثیر سے جن کی مائیں زندہ، اللہ سلامت رکھے،
ماں جب بھی پریشان ہوئی میں نے قرآن میں دیکھا ماں جب بھی پریشان ہوئی رب العالمین نے عرش بری سے تسلی بھیجی. انبیاء کی ماں کی بات کریں. رب العالمین نے فرمایا وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ. جناب موسیٰ بنی اسرائیل کی ایک معزز خاتون کے یہاں پیدا ہوئے. فرعون بچے قتل کر رہا تھا. فرعون ظالم حکمران. کہیں یہ نوجوان بغاوت کر دی بڑے ہو کر ہماری حکومت اور سلطنت کے لیے خطرہ نہ بن جائیں اس لیے ان کو پیدا ہوتے ہی مار ڈالنا. فرعونی سوچ ہوا ہے. جناب کریم پیدا ہوئے بنی اسرائیل میں. اب ام موسیٰ حضرت موسیٰ کو گود میں اٹھائے مسرور بیٹھی ہے. جبین نبوت کو دیکھ کر خوش ہوتی ہے لیکن فرعون کے قانون کو یاد کر کے پریشان ہوتی ہے. رب العالمین نے اپنے پیغمبر کی ماں کو جب آزردہ دیکھا افسردہ دیکھا تو عرش بری سے تسلی بھیجی. فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ میرے نبی کو جنم دینے والی جب بھی تجھے فرعونی لشکر کا خوف محسوس ہو تو اپنے لخت جگر کو صندوق میں ڈال کر سبحان اللہ کہاں بہتر ام موسیٰ عرض کرنے لگی خدا بندہ یہ کیسا انتظام قطر سے بچاؤں دریا میں پھینک دوں. آسمان سے گرا کے دور میں اٹھا وہ تو خوفناک لہریں ہیں گھر میں جائے گا. رب العالمین نے فرمایا لا تخافی ولا تحزنی. ام موسیٰ نہ خوف کیجئے نہ غم کیجئے نہ حزن کیجئے ہم پہ بھروسہ رکھیے ہم پہ اعتماد کیجئے ہم وعدہ کرتے ہیں اِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ ہم واپس لوٹائیں گے وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ اور سر اقدس پر تاج رسالت بھی سجائیں گے. رہی بات فرعون کی جو فرعون بنی اسرائیل کے بچے قتل کر رہا ہے اگر اسی موسیٰ کو میں نے اس کی گود میں نہ پالا تو رب نہ کہنا میں اس کو اس کی گود میں پالوں گا. تسلی آئی. ماں پریشان ہوئی تو تسلی. میں نے کہا نوجوانوں سے ماں کو پریشان تو عرش والا بھی نہیں دیکھ سکتے. واقعات میں بڑے میسج ہوا کرتے ہیں. والدہ کو پریشان تو عرش والا بھی نہیں دیکھ سکتا. ایک اور ماں پریشان ہے. چلو اس کو کلوز کرتا ہوں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا چیپٹر چلو آگے بات چلیں. ایک اور ماں پریشان ہے. پریشانی میں فرتے غم میں زبان پہ عجیب جملہ آ گیا کہ عرش ہل گیا. کبھی کبھی وہ جملہ میں تلاوت کرتا ہوں تو یقین جانے آنسو کے اختیار. جناب مریم عیسیٰ کو گود میں اٹھائے فرتے پریشانی میں کہتی ہے یا لیتنی مت قبل ھذا. اتنا افسوس ہے اتنا موت کی دعا یا لیتنی مت قبل ھذا وکنت نسیا
منسیا۔ خدا بندہ اس دن کے آنے سے پہلے مریم مر کیوں نہ گئی؟ بغیر باپ کے بیٹا گود میں آ گیا۔ اگرچہ تیری قدرت کا نشان ہے مانتی ہوں، لیکن قوم کو کیا جواب دوں گی؟ کس کس کا منہ بند کروں گی؟ کس کس کو صفائیاں دوں گی؟ خدا بندہ بڑی پریشان ہوں۔ رب العالمین نے نبی کو جنم دینے والی، ولادت دینے والی ماں کو پریشان دیکھ کر عرش سے تسلی بھیجی۔ فرمایا فناداہا من تحتہا اللہ تحزنی، ناداہا من تحتہا اللہ تحزنی قد جعل ربک تحتک سریا۔ مریم گھبرا نہیں، مریم گھبرائیے نہیں۔ صحرا میں بیٹھی ہے نا، ریگستان میں بیٹھی ہے، پانی کی بوند بھی نہیں ہے، ذرا پاؤں میں تو دے۔ رب نے تیرے قدموں میں میٹھے پانی کا چشمہ جاری کر دیا ہے، اور کھجور کے جس خشک تنے سے ٹیک لگائے بیٹھی ہے، وہ تو برسوں سے فروٹ نہیں دیتا، سوکھا پڑا ہے۔ ذرا پلٹ کے دیکھیے، تر و تازہ کھجوریں لگی ہوئی ہیں۔ فَكُلِي وَاشْرَبِي وَقَرِّي عَيْنًا، کھجوریں کھائیے، پانی پیجئے، اور عیسیٰ کو دیکھ کر آنکھیں ٹھنڈی کیجئے۔ مریم نے عرض کی خدا بندہ کھجوریں کھاتی ہوں، پانی پیتی ہوں، نومولود کو دیکھ کر خوش بھی ہوتی ہوں، لیکن پریشانی جاتی نہیں ہے، قوم کو کیا جواب دوں گی؟ رب العالمین نے فرمایا مریم اعتماد رکھیے، جو رب صحرا میں پانی دے سکتا ہے، سوکھے کھجور پر پھل لگا سکتا ہے، وہ رب تیری آبرو کی حفاظت بھی خوب کرے گا۔ ماں پریشان ہوئی تو عرش والے نے تسلی بھیجی، باپ والو صحابہ کے ناموس صحابہ، دفاع صحابہ کی عشاق، ان کی نظر بھی ایک ماں کا احساس، وہ بھی پریشان تھی۔ اگرچہ وہ نبی کو جنم دینے والی نہیں، امام الانبیاء کی حرم، مومنوں کی ماں، صدیق اکبر کی بلند بخت بیٹی، منافقین کے الزام لگائے جانے کے بعد سجدے میں گر کے آنسوؤں میں عرض کرتی ہے خدا بندہ، او مجبوروں کے مشکل کشا، او محروموں کو عطا کرنے والے، تمہیں یوسف پر لگنے والے الزام کی صفائی کا بھی اہتمام کیا، آج عائشہ کی تقدیس پر بھی حرف آ رہا ہے۔ رب العالمین نے مومنوں کی ماں کو پریشان دیکھا تو عرش بری سے تسلی بھیج دی۔ سورہ نور کی 18 سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہا فرماتی ہیں، نومولود کی ولادت کے بعد، اپنے یتیم کی پیدائش کے بعد، اس کی یتیمی کے احساس نے لمحہ بھر کے لیے مغموم کیا، ایک لمحے کے لیے محزون کیا، رنجیدہ کیا، افسردہ کیا۔ باغ والوں میں کہا کرتا ہوں، اگرچہ قرآن بعد میں آیا، اگرچہ قرآن بعد میں آیا، لیکن قرآن کی اس آیت کا مفہوم اسی لمحے آمنہ کے دل پہ القاء ہو گیا۔ رب العالمین نے فرمایا أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَىٰ،
الم یجدک یتیما فآویٰ، یتیم ہے تو کیا ہوا ہم اپنی آغوش میں پرورش کریں گے، یتیم ہے تو کیا ہوا ہم اپنی آغوش میں یوں پرورش کریں گے کہ دنیا کے بچے کھلونوں سے کھیلتے ہیں، تیرے یتیم کے لیے تو چاند بھی رقص کیا کرے گا۔ دنیا کے بچے پارکوں میں سیرگاہوں میں جھولتے ہیں، لیکن تیرا یتیم عرش کریم پر چہر قدمی کیا کرے گا۔ الم یجدک یتیما فآویٰ، ہم اپنی آغوش میں ہم پالیں گے۔ سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہا فرماتی ہیں میری گود میں آئے محمد عربی ربیع الاول کی ایک نورانی سحر میں، اور میں دیکھ کر روارے سے چلے جا رہی ہوں، میرا یتیم آیا، میرا یتیم آیا، میرے ضمیر نے کہا، میرے احساس نے کہا اس کا نام میں رکھوں گی احمد۔ اس کا نام کیا رکھوں گی؟ احمد۔ دادا آئے، دادا عبدالمطلب، یتیم پوتے کو دیکھا اور بیوہ بہو سے کہا آمنہ میرا جی چاہتا ہے کہ میں اس کا نام رکھوں گا محمد۔ ماں نے نام رکھا احمد، دادا نے نام رکھا محمد۔ زمین پر مشہور ہوا محمد، آسمانوں میں گونجا احمد۔ تورات میں آیا محمد، انجیل میں آیا احمد، مبشرا برسول قال عیسیٰ مبشرا برسول یأتی من بعدی اسمہ احمد۔ انجیل میں آیا محمد، انجیل میں آیا محمد، اور انجیل میں آیا احمد، اور تورات میں آیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اس نام کی عجب شان یہ ہے، ایک اعجاز یہ ہے کہ منکر اور دشمن بھی کبھی یہ نام لیتا ہے تو تعریف کرتا ہے۔ جب کوئی نام ماننے والا کہتا ہے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کہتا ہے قابل تعریف، یہ نام کا اعجاز ہے۔ فرمایا ہے نام محمد سے آیا شان محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحان اللہ بھی ٹھیک ہے، لیکن چونکہ نام نامی آ رہا ہے اس لیے بہتر کوئی درود شریف پڑھتے رہے۔ ہے نام محمد سے آیا شان محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور جو شان محمد ہے وہ شایان محمد ہوتا ہے۔ رفعنا لک ذکرک سے یہ ثابت کہ خود رب محمد ہے ثنا خوان محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ شاہان زمانہ کہاں شاہان زمانہ، شاہان زمانہ ہے غلامان محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ماں نے نام رکھا احمد، دادا نے نام رکھا محمد۔ سیدہ آمنہ فرماتی ہیں گود میں اٹھائے بیٹھی تھی، جبین سے پھوٹنے والے نور کا مشاہدہ کر رہی تھی۔ میرا ضمیر کہہ رہا ہے، میرا ضمیر کہہ رہا ہے کہ میری آنکھ نے ایسا حسین نہیں دیکھا، لیکن قدرت پکار پکار کر کہہ رہی ہے آمنہ تیری آنکھ کی بات نہیں، ہم نے تو ایسا حسین اپنے دست قدرت سے کبھی بنایا نہیں۔ ہم نے تو اس کو بہت حسین بنایا۔ شاہ جی کہا کرتے تھے کہ یہ مکھڑے کی تجلی بیاض گردن
حسن و جمال محمد ہے. مجھے بعض جگہوں پر خشک صوفی جانتے ہیں، خشک صوفی، اللہ ہمیں اس سے بھی بچائے. آمین. کہ یہ حسن محمد رب الرخسار کی باتیں جماعت میں نے کہا حسن وجہ محبت ہے. سبحان اللہ. یعقوب علیہ السلام یوسف سے اس لیے پیار کرتے ہیں کہ وہ حسین ہے، باقی صلاحیتیں بھی ہیں، اس کی جبین میں نبوت کے آثار بھی ہیں، وہ بات زیادہ، لیکن ظاہری وجہ حسن بھی ہے. حسن وجہ محبت ہے، اور ہم اپنے آقا کا حسن اس لیے بیان کرتے ہیں کہ سننے والے کے دلوں میں عشق پیدا ہو. اقبال نے کہا، میں کہتا ہوں پچھلی صدی کا سب سے بڑا فلسفی تھا، اس نے کہا اے تہی از شوق و ذوق و سوز و درد. تہی خالی دامن، بڑی آسان فارسی ہے، ہر ایک کو سمجھ آتا ہے. اقبال اے تہی از شوق و ذوق و سوز و درد می شناسی اصل ماں با ماں چیتک، اصل ماں راز ماں بیگانہ قد کہ از جمال مصطفیٰ بیگانہ قد. دور جدید کی بہت سی خرابیوں اور فتنوں میں سے سب سے بڑی خرابی یہ ہے کہ دور جدید نے تمہیں حسن و جمال مصطفیٰ سے بیگانہ اور ناآشنا کر دیا. شاہ جی نے فرمایا کہ یہ مکھڑے کی تجلی یہ بیاض گردن، دل بھرانا یہ چال، دل بھرانا یہ چال اور بے ساختہ پن. باغوانو جب میرے آقا سفید لباس زیب کن کر کے، سفید عمامہ زیب سر کر کے مکہ کی دھرتی پر چلتے ہوں گے تو دھرتی بھی عقیدت سے تلووں کے بوسے لیتی ہوگی. یہ مکھڑے کی تجلی یہ بیاض گردن، دل بھرانا یہ چال اور بے ساختہ پن. یہ عمامہ کی سجاوٹ، یہ جبین روشن، یہ قبائے عربی اور یہ نیچا دامن، کہ مردہ بھی دیکھے تو کر چاپ گریبان کفن. اٹھ چلے قبر سے بیٹا زبان پہ یہ سخن کہ مرحبا سیدی مکی مدنی العربی، دل و جان باد فدایت چے عجب خوش لقبی. منم بیدت بجبان تو عجب حیرانم، اللہ اللہ چے جمال است بدیب العجبی. جشن رحمت بکشا سوئے منم باز نگر، اے قریشی لقبی ہاشمیوں مطلبی. ماشاءاللہ. یہ حسن و جمال پیغمبر ہے. اور شمائل میں کیا کہا؟ روح الامین حاضر خدمت ہوئے، رحمت عالم نے پوچھا روح الامین تم آدم سے لے کر مجھ تک ہر زمانے کے رسول کے پاس گئے ہو، ذرا بتاؤ نا ان سب میں کیسا لگا؟ روح الامین نے عرض کی کیا بات کرتے ہیں؟ میں نے آدم کو عرفات کے میدان میں آنسو بہاتے دیکھا، میں نے نوح کو کشتی میں چپو چلاتے دیکھا، میں نے ابراہیم کو آتش نمرود میں گل و گلزار دیکھا، میں نے اسماعیل کو چھری کے نیچے مسکراتا دیکھا، میں نے یوسف کو
مصر کے بازاروں میں بکتے دیکھا، میں نے موسیٰ کو طور پر رب سے باتیں کرتے دیکھا، میں نے یونس کو مچھلی کے پیٹ میں تسبیح کرتے دیکھا، میں نے سلیمان کو ہوا کے دوش پر اڑتے دیکھا، میں نے عیسیٰ کو مٹی کے بنے ہوئے پرندے اڑاتے دیکھا، میں نے ایوب کو سخت بیماری میں صبر کرتے دیکھا، لیکن پیدا کرنے والے کی قسم آپ جیسا کسی کو نہیں دیکھا، آپ جیسا تو صرف آپ ہی کو دیکھا۔ تیری کیا بات ہے، تو کائنات میں حسن و جمال کا نقطہ انتہا ہے میرے محبوب۔ خالق تیرے کمال کی کوئی حد نہیں مگر تخلیق مصطفیٰ تیری حد کمال ہے۔ سبحان اللہ، تخلیق مصطفیٰ تو تیری بھی حد کمال ہے۔ سیدہ آمنہ فرماتی ہیں گود میں اٹھائے جبین نبوت کو دیکھ کر مسرور ہو رہی ہوں، میرا یتیم آیا، میرا یتیم آیا ہے، نام رکھا احمد، نام رکھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور ایک اور احمد بھی ہے، سیدہ فرماتی ہیں دنیا کا ہر بچہ، دنیا کا ہر بشر جب جنم لیتا ہے تو روتا ہوا آتا ہے، روتا ہوا آتا ہے۔ ہر بچہ روتا کیوں؟ رونے کی جگہ ہے، رونے کی جگہ۔ کبھی اولاد رونے لگاتی ہے، کبھی دوست مہربانیاں کرتے ہیں آنسو نکلتے، کبھی رشتہ دار مہربانیاں چرکے لگاتے ہیں، کبھی جیب خالی ہو جاتی ہے، کبھی مہنگائی مارتی ہے، کبھی بڑھاپا ستاتا ہے، بیماریاں ہجوم کرتی ہیں، رونا آتا ہے، ہر بشر روتا ہوا آتا ہے۔ رونے کی جگہ، تکالیف کی جگہ۔ سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہا فرماتی ہیں ہر بشر روتا ہوا جنم لیتا ہے، لیکن میرے یتیم کی عظمت یہ ہے کہ دنیا میں مسکراتا ہوا آئے۔ خُلِدَ الرَّسُولُ ام ایمن کا جملہ ہے، یہ خادمہ کی سیدہ آمنہ کی ولادت کے وقت دو عورتیں موجود تھی وہاں، ایک والدہ ایک ام ایمن۔ خُلِدَ الرَّسُولُ طَاهِرًا وَمُطَهَّرًا، یہ ام ایمن کو بعد میں اسلام کی توفیق ملی، نبی کو پالا، گود میں کھلایا، پیدائش کے وقت موجود تھی، حبشی کنیز تھی، کالے رنگ کی۔ حبشیوں کا بھی بڑا مقدر ہے، کبھی حبشی بلال کا مقدر دیکھو، ام ایمن کا مقدر دیکھو۔ سیدہ آمنہ کی ذاتی خادمہ تھی، ولادت محمد کے وقت موجود تھی، یہ کہتے ہیں بعد میں اسلام کا خُلِدَ الرَّسُولُ طَاهِرًا وَمُطَهَّرًا مَخْبُونًا مَغْسُولًا مَكْحُولًا مُتَبَسِّمًا كَانَ سَاجِدًا۔ طاہر آئے، مطہر آئے، مقبول آئے، غسل لیے ہوئے آئے، مختون آئے، سجدے کی حالت میں مسکراتے ہوئے آئے، مسکراتے ہوئے۔ محمد عربی کا میلاد ہے، صلی اللہ مجھ پر بریب ہے کہ شاید میں میلاد میں آؤں گی۔ ہاں محمد عربی کو اٹھائے بیٹھی ہے ماں، محمد مسکراتے ہوئے آئے ہیں، دنیا میں مسکراتے ہوئے آئے ہیں۔ سیدہ آمنہ فرماتی ہے میں نے نام رکھا احمد، دادا نے نام رکھا محمد، پھر وہ دن آیا کہ در آمنہ پر سیدہ حلیمہ چلی آئی۔ میں نے سنا کوئی یتیم ہے، کسی دائی نے اٹھایا نہیں، آمنہ نے حلیمہ کے لبوں پہ ہاتھ رکھ لیا، یوں نہ کہیے
کہ کسی نے اٹھایا نہیں، بلکہ یوں کہو کہ میرے یتیم کو کوئی پسند آیا نہیں۔ ماشاءاللہ۔ اتنا اعتماد ذرا ہمیں بھی تو دکھائیے نا۔ سفید چادر یہاں شادی کر غریب شادی شادی کہا کرتے تھے، آمنہ نے حلیمہ کی گود میں سفید چادر میں لپیٹ کر محمد عربی کو ڈال دیا۔ چادر کے باریک دھاگوں میں سے حسن مصطفی چھلک رہا ہے۔ سیدہ آمنہ نے دیکھا، خوش ہوئی، محزون ہوئی، اگرچہ بہت بار بھی کہا حسان، یہ بھی شادی میں جہاں کہا، اگرچہ بہت بار بھی کہا حسان ابن ثابت نے، لیکن عشق حلیمہ نے وہیں کہہ دیا سبحان اللہ کہ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ اللہ نے آپ کو اتنا حسین بنایا کہ حسن میں انتہا تک پہنچایا، اتنا جمیل بنایا کہ کائنات کی کسی خاتون نے تجھ جیسا جمیل جنا ہی نہیں۔ سارے عیب، سارے نقص تیرے سراپا سے دور کر دیے کہ دیکھنے والوں کو لگتا ہے کہ اس کے دستے قدرت نے تجھے پوچھ پوچھ کے بنایا۔ بتائیے نا محمد کیسے بنایا جائے، بتائیے نا آپ کیسے سنوارا جائے، پھر جیسے جیسے تیرا ذوق چاہتا گیا ہوگا، دستے قدرت تیرے نقش بناتا گیا ہوگا۔ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ محمد عربی آئے ہیں، حلیمہ کہتی ہیں میں نے اٹھایا، ماں سے لیا اور اگلے ہی لمحے جب لے کر باہر نکلی تو احساس کمتری نے مجھے جکڑ دیا۔ یتیم کی عظمت کو دیکھتی ہوں اور اپنی ڈگمگاتی لڑکھڑاتی سواری کو دیکھتی ہوں، یتیم کی عظمت کو بھی دیکھتی ہوں، لڑکھڑاتی سواری کو بھی دیکھتی ہوں۔ قدرت نے کہا حلیمہ غم نہ کیجئے، آپ نے اپنی سواری کی کمزوری کو دیکھا ہے، لیکن جس کو اٹھا کے لائی ہیں اس کی عظمتوں کو نہیں دیکھا۔ یہ تو میلاد ہے، یہ تو ولادت کا ایک عاشقانہ بیان ہے، لیکن سرکار تو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا اصل چیپٹر، اصل عنوان سیرت محمد مصطفیٰ۔ رب العالمین نے فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، آپ کے اسوہ حسنہ میں پوری زندگی کے لیے نمونہ موجود ہے۔ اور باپ کے دوستوں، دو مقام پر قرآن نے قسمیں کھا کر محمد کے اخلاق کی عظمت کو بیان کیا۔ والقلم وما یسطرون، قسم ہے قلم کی اور قسم ہے سطروں کی، انک لعلی خلق عظیم، تیرے اخلاق سب سے عظیم ہے۔ اور خود فرمایا انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، مجھے بھیجا ہی اس لیے گیا ہے کہ خلق حسنہ کی تکمیل کرے۔ لائیے نہ ایسا اخلاق، لائیے نہ دنیا کے کسی مذہب یا دنیا کے کسی مکتب میں ایسی تعلیمات جو محمد عربی نے چھوڑی ہے کہ والدین کو حکم دیا کہ اپنی سگی اولاد سے کسی یتیم کے سامنے پیار نہ کرنا، یتیم کا دل دکھ جائے گا، باپ یاد آ جائے گا۔
یتیمی میں کتنا درد ہے یہ محمد سے بہتر کون جانتا ہے۔ دنیا کے بچے تو ولادت کے بعد یتیم ہوتے ہیں، رب نے مجھے تو ولادت سے پہلے یتیم بنایا۔ اس سے بڑی سیرت کیا ہوگی کہ دولت مندوں کو حکم دیا جن کی جیب میں ٹکے ہیں، جو خوشحال ہیں، جو صاحب ثروت ہیں، متمول ہیں، دولت مندوں کو حکم دیا خبردار اپنی دولت کی نمود و نمائش نہ کرنا کہ غریب احساس محرومی کا شکار ہو جائے۔ کتنا خیال ہے انسانی احساسات کا۔ شوہر کو حکم دیا، شوہر کو، کہ کسی بیوہ یا مطلقہ کے سامنے اپنی بیوی سے دل لگی کے انداز میں، پیار بھرے انداز میں بات نہ کرنا، اس کا احساس مجروح ہو جائے۔ یہ محمد عربی کی تعلیم۔ پڑوسی کو حکم دیا، خبردار تیرے گھر میں پکنے والے عمدہ لذیذ کھانوں کی خوشبوئیں تیرے پڑوس میں رہنے والے کسی غریب کے بچوں تک نہ پہنچے۔ اگر پکا ہی رہے ہو گھر میں اچھے دانے، پانی زیادہ ڈال، ادھر بھی بھیج۔ اور قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے، کوئی امیر پیٹ بھر کر رات کو نفلیں پڑھتا رہ گیا اور اس کے پڑوس میں غریب شدت بھوک سے کروٹیں لیتا رہ گیا، اللہ اس امیر کا ایک سجدہ بھی قبول نہیں کیا۔ یہ محمد عربی کا اسوہ ہے، اخلاق ہے۔ کہا کہ پڑوسی کو دیوار میں کیل ٹھونکنے سے مت منع کرنا۔ پڑوسی کے اتنے حقوق ہیں کہ مجھے خیال ہوا کہ کہیں وراثت میں حصدار نہ بن جائے۔ آج ہم ساری دنیا کو گلے سے لگانے سے تیار ہیں، سب سے زیادہ ہماری نہیں بنتی تو پڑوسی سے نہیں بنتی۔ کہاں پر چھنکے اور کوڑا کرکٹ اس کے گھر کے دروازے کے سامنے پھینکے۔ یہ اسوہ رسول ہے کہ صفا کی پہاڑی پر چڑھ کر سب سے پہلے محمد نے جب اعلان نبوت کیا تو لوگوں سے یہی پوچھا کہ میں نے تم میں 40 سال گزارے ہیں، بتاؤ میرا کریکٹر کیسا ہے، میری سیرت کیسا ہے، میرا کردار کیسا ہے۔ سب نے مجھے زبان پر جب بنا لگا میرا، ہم نے آپ کو بارہا آزمایا، جب بھی آپ کو آزمایا آپ دیانتدار ہیں، سچے یہ کریکٹر کردار ہے۔ صرف قول گفتار باتوں کے دھنی نہیں تھے، عملاً اپنی بتایا کہ میری سیرت کائنات میں سب سے بہترین ہے، یہ سیرت محمد مصطفیٰ۔ لیکن اس سے بھی بڑی بات اور اس سے بھی اونچی بات وہ ہے اللہ کی توحید کا پیغام۔ ساری زندگی اسی محور پر گزری، اسی محور لا الہ الا اللہ۔ ساری زندگی تعلیمات نبوی اسی نقطے کے گرد گھومتی رہی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، کوئی الہ نہیں، کوئی مسجود نہیں، کوئی مقصود نہیں، کوئی حاجت روا نہیں، کوئی دستگیر نہیں، کوئی کارساز نہیں۔ عزت دینے والا بھی وہی ہے، اولاد دینے والا بھی وہی ہے، رزق دینے والا بھی وہی ہے۔ ساری کائنات کے سارے خزانے صرف اسی کے ہاتھ میں۔ یہ تعلیمات محمد کا سب سے بنیادی آغاز ہے، یہ اساس ہے، بنیاد ہے۔ اس کے بغیر تو کچھ نہیں، اس کے بغیر تو کچھ نہیں۔ یہ لا الہ الا اللہ جو پڑھتے ہیں، پڑھ کے کرو پڑھے لا الہ، اس میں دو جملے لا الہ۔ آپ بتائیں گے پہلے یوں کہا اللہ ہے یا یوں کہا کوئی نہیں؟ پہلے نفی ہے پھر اثبات۔ غیر سے پہلے دل کو صاف کر جھاڑو پھیر، غیروں کی عظمت نکال، غیر اللہ کی، پھر اللہ، اب اللہ کی عظمت نکال۔ اور ہمارا حال یہ ہے کہ توحید کے معاملے میں ہم لاپرواہ ہیں اور نیکیاں بھی خوب کرتے ہیں۔
اس لیے تو پنجاب کا چونکہ بزرگان دین کی دھرتی پر بیٹھا ہوں، ایک صوفی شاعر کہتا ہے کہ رب رب کر دے بڈھڑے ہو گئے، بڈھے رب رب کر دے بڈھڑے ہو گئے ملا پنڈت سارے، تے رب دا کھوج کھرانا لبا سجدے کر کر ہارے، رب دا وسطا دل دے اندر آدھے وچ قرآن اشارے، بھلے شاہ ربیوں نو ملدا جڑا نبی تو تن من وارے۔ لا الہ الا اللہ کی عظمت اور حقیقت دلوں میں آنی چاہیے۔ مل کر پڑھیں پھر اس کے بعد نماز عشاء پڑھتے ہیں، پہلے ذکر کرتے ہیں پھر عشاء پڑھتے ہیں۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا بالائی پر پستی میں ویرانوں میں بستی میں آگ لگا کر ہستی میں تو کہتا پھر یہ مستی میں لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ جنوں بشر حور و ملک سب پر ہے اس کی نظر، جنوں بشر حور و ملک سب پر ہے اس کی نظر، شام سحر اور رات اور دن ایک ہی ہوش ہے ورد تیرا، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، اور علامہ کہتے ہیں اخبار کہ یہ نغمہ فصل گل و لالا کا نہیں پابند، پھولوں کے موسم کا پابند نہیں، مسجدوں کا پابند نہیں ہے، خانقاہوں کا پابند نہیں ہے، مسجدوں مدرسوں کا پابند نہیں ہے، دکانوں پہ بھی پڑھیے، گھروں میں بھی پڑھیے، دکاندار ہو تو یوں تولو کہ تیرا ترازو بتائے کلمہ پڑھنے والا مسلمان ہے، مسلمان ہو تیرا کریکٹر تیرا کردار بتائے کلمہ پڑھنے والا مسلمان ہے، بینر لگانے کی ضرورت نہ پڑے، دعوے کرنے کی ضرورت نہ پڑے کہ میں مومن ہوں، تیرا قول بتائے تیرا بول بتائے
تیری گفتار بتائے، تیرا کردار بتائے، تیرا عمل بتائے یہ کلمہ پڑھنے والا مسلمان ہے۔ اور یہ کلمہ فصل گلو لالا کا نہیں پابند، بہار ہو یا خزاں، لا الہ الا اللہ، دنیا یہ رشتہ و پیوند، اور یہ مال و دولت دنیا یہ رشتہ و پیوند، بتانے وہم و گمان، بت ہیں یہ بت، فلسفہ اخبار سمجھو، بت ہیں یہ باغ والوں، صرف بت پرستی شرک نہیں ہے، سر پرستی بھی شرک ہے۔ کہتے ہیں کہ مشرک وہ ہے جو بت کو پوچھتا ہے اور خود روپیے اور ڈالر کو پوچھتا ہے۔ فلسفہ اقبال سمجھو، صرف بت پرستی شرک نہیں ہے، نفس پرستی بھی شرک ہے۔ افرأیت قرآن افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ، اس بدنصیب کو دیکھا جس نے اپنے نفس کو، اپنی خواہش کو معبود بنا لیا اور پجاری بن کر بیٹھا ہے۔ میرا معبود کیا تھا؟ میرا نفس، میری خواہش، یہ مال و دولت دنیا یہ رشتہ پیوند، بتانے وہم گمان۔ اب اگلے شعر میں اقبال ایک اور بات بھی کریں، اگرچہ بت ہے جماعت کی آستینوں میں، اور اس کے ساتھ ایک اور بات بھی کریں، یہ دور اپنے براہیم کی تلاش میں ہے۔ تم کہتے ہو کہ ابراہیم نے صرف بت خانہ نمرود کے بت توڑے، یہی کہتے ہیں فجعلت مزاز ضربن بالیمین، قوم میلے پہ چلی گئی، یہ کلاڑا اٹھا کے آ گیا، خلیل کسی کا ناک کاٹ دیا، کسی کا کان توڑ دیا، کسی کا بازو، یہی کہتے ہو؟ خیر بتاتا ہوں، تم کہتے ہو کہ صرف بت خانہ نمرود کے بت توڑے، لیکن ابراہیم نے ہر وہ بت توڑ دیا جو خدا کی محبت میں رکاوٹ بنا، لختے جگر کے گلے پہ چھری چلا دی، بیوی کو ویرانے میں بٹھا دیا، وطن چھوڑ دیا، ذات کو آگ میں جھونک دیا۔ اگرچہ بت ہے جماعت کی، ایک جو آستینوں میں بت لیے پھر روپے کا بت، نفس کا بت، پتر کا بت، بیٹا کا معبود ہے، اس کی محبت میں اللہ کے حکم توڑتا، اس کی بات کر رہا ہے۔ اگرچہ بت ہے جماعت کی آستینوں میں، لیکن مجھے ہے حکم اذان گرنے سے، مجھے ہے یوں کرو نا تاکہ یہ زر پرستی کے بت بھی گر جائے۔ تو ظاہری بتوں کو لے کے بیٹھے کہ ایسے یوں کرتے ہیں کہ یہاں سے بت گر جائیں گے، یہ رفع اعلان کرتا ہے زور سے اللہ اکبر، تاکہ بت گر جائیں بغلوں سے۔ میں نے کہا بت تو زر پرستی ہے، وہ گرا نا۔ اگرچہ بت ہے جماعت کی آستینوں میں، لیکن مجھے ہے حکم اذان
لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا رسول اللہ. صرف 2 منٹ میں اپنے وقت میں سے شاہ صاحب کی اجازت سے میرا رفیق سفر ہے میری خدمت کی طرف آج ہم یہاں بیٹھے ہیں پہاڑوں پر گاڑی چلا کے کہاں سے گزار کے لے جاتے ہیں. یہ 2 منٹ کام پڑے گا بات بھی دیجیے حوصلہ افزائی بھی دیجیے اس کے بعد انشاءاللہ تو آپ آگے اللهم صل على سيدنا ومولانا وعلى ال سيدنا ومولانا وبارك وسلم صلاة تنجينا بها من الأهوال والآفات وتطهرنا بها من الحاجات وتطهرنا بها من السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بنفس الغايات من جميع الخيرات في الحياة بعد الممات إنك على كل شيء قدير. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة إخلاص صالح قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. یا الہ العالمین آج یہ ہمارے یہ محفل میلاد ذکر رسول فکر رسول سیرت کانفرنس اپنی بارگاہ میں مقبول قبول فرما. اللہ تعالیٰ جتنے احباب دور دراز سے آئے ہیں علماء ہیں صلحاء ہیں تاجر ہیں عوام ہیں خواص ہیں اللہ تعالیٰ طلباء ہیں سب کی حاضری کو قبول فرما. اللہ سب کے اجر جزیل عطا فرما. اللہ سب کی مرادوں کو پورا فرما. اللہ تعالیٰ تیری بارگاہ میں دعا کو ہیں ہم اپنی گناہوں کی معافی چاہتے ہیں. اللہ جو گناہ ہوئے ہیں سرزد ہوئے ہیں ظاہراً باطناً اللہ تو معافی فرما معاف فرما. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے صدقے آپ کے ذکر خیر کے صدقے اللہ تعالیٰ جو ہم سب کی خطاؤں کو اللہ غلطیوں کو معاف فرما. یا الہ العالمین جتنے حضرات جن کے والدین رشتہ دار اقربا دنیا سے چلے گئے ہیں ان سب کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان سب کی بخشش و مغفرت فرما. اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرما. جو ماضی قریب میں وفات پانے والے حضرات ہیں اور مردوں میں ہیں عورتوں میں ہیں بہت سارے حضرات ہیں ہماری کمیٹی ممبران ہیں بزرگوار ہیں شہر والے ہیں اللہ تعالیٰ ان ساروں کی بخشش اور درجات کو بلند فرما. پیارے آقا کی آمد کے صدقے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے جن کے صدقے سے ساری کائنات بنی اللہ ان کے وسیلہ سے اللہ بخشش کا معاملہ فرما درجات کی بلندی کا معاملہ فرما. یا الہ العالمین دوسری دعا ہے جو بیمار ہیں اللہ تعالیٰ سارے بیماروں کو شفا عطا فرما. اللہ حاضرین کے اندر جو مردوں میں عورتوں میں بیمار ہے اللہ تیری بارگاہ میں ہم شفا کے طالب ہیں اللہ ہم سب کی شفا عطا فرما. ظاہری جسمانی شفا بھی عطا فرما روحانی بیماریوں کی شفا بھی عطا فرما. اللہ ہم ظاہر بھی بیمار ہیں باطن کے بھی بیمار ہیں اللہ ظاہری باطنی بیماریوں کو دور فرما شفا یا نصیب فرما. اللہ تعالیٰ ہمیں غیبت سے بچا حسد سے بچا کینہ سے بچا دوسروں کے ساتھ اللہ برائی سے بچا اللہ ہر قسم کے عیب سے بچا. اللہ تعالیٰ تو ہمیں احسان کرنے والا بنا دوسروں کے دکھوں میں شامل ہونے والا بنا پڑوسی کا ہمدرد بنا اللہ پڑوسیوں کا خیر خواہ بنا رشتہ دار کا خیر خواہ بنا. اے اللہ ہمیں دوریوں کو قریب کر دے اللہ تعالیٰ سب کے دلوں کو ملا دے ٹوٹے رشتوں کو جوڑ دے اللہ سب میں محبت قائم فرما. آقا کے صدقے جو نام محمد ہے جب اسلام کو ہم زبان سے بولتے ہیں تو 2 دفعہ یہ جو منہ جو لب
اسے چومتا ہے اور اس پر اس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پہ عمل کرتے ہیں تو دل جڑتے ہیں۔ اللہ ہماری زبانوں کو محمد کی سیرت پہ چلنا نصیب فرما، ہمارے دلوں پہ جوڑ پیدا فرما۔ اللہ ہمارے تاجران کے صدر سلیم صاحب بھی بیمار ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو صحت یابی نصیب فرما۔ دیگر بہت سارے حضرات بیمار ہیں، منشی صاحب، اعظم صاحب، اہلیہ اور دیگر بزرگان، اللہ تعالیٰ جوانوں میں، عورتوں میں، بچوں میں جتنے بیمار ہیں اللہ سب کو شفا عطا فرما، شفاء کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما۔ اور یا اللہ یہ دعا تیری بارگاہ میں کرتے ہیں آج کے دن کی نسبت سے کہ ہمارے ملک پاکستان جو حالات ہیں بڑی پریشان کن ہیں اور عوام پریشان ہیں، اللہ تعالیٰ یہ تیرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں، تو ان کی امت ہونے کے ناطے سے اللہ اس امت پہ رحم فرما، اور اللہ تعالیٰ جو بے روزگار ہے اللہ ان کو حلال بندی روزی نصیب فرما، جائز سربسد عطا فرما، جائز یا اللہ تعالیٰ ان کو حلال والا رزق نصیب فرما، بے روزگاروں کو حلال روزگار عطا فرما۔ اے الہ العالمین ہمارے ملک پاکستان کی معاشی صورت کی بدترین حالت کی طرف جا رہی ہے، اللہ اس کو بہتر فرما دے، اللہ اس کو بہتر فرما دے۔ اللہ جو تیری بارگاہ میں دعا کو ہے اللہ تعالیٰ اچھے لوگوں کا انتخاب فرماتے ہوئے جو مخلص، اس قوم کے مخلص، پاکستان کے مخلص، پاکستان کے عوام کے مخلص ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو حاکم بننے کی توفیق نصیب فرما۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کی سرحدوں کی بھی حفاظت فرما، اللہ تعالیٰ ہمارے اس جغرافی سرحدیں بھی ہیں اور دیگر جو ہماری مسلح افواج ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو دینی جذبہ پیدا فرما اور دینی جذبہ سے اللہ تعالیٰ ملک کی حفاظت کرنے کی توفیق نصیب فرما، ملک کی خدمت کی توفیق نصیب فرما۔ یا الہ العالمین جتنی مستورات ہیں یہاں تشریف لائی ہیں، اس پروگرام میں شامل ہوئی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی تمام یا اللہ تعالیٰ مرادوں کو پورا فرما۔ اللہ ہم جولیاں پھیلائے ہوئے ہیں تیری بارگاہ میں، اللہ ہماری جولیوں کو بھر دے، اپنے رحمت کے خزانوں سے بھر دے، اپنی عنایات کے خزانوں سے بھر دے، اللہ ہماری جولیوں کو بھر دے، پیارے آقا کے صدقے سے بھر دے، آپ کی آمد کے صدقے سے بھر دے، اللہ سب کی مرادوں کو پورا فرما۔ جو بے اولاد ہیں اللہ نیک اولاد عطا فرما، جو بے روزگار ہے اللہ حلال والی روزی نصیب فرما۔ اللہ تعالیٰ جن کے گھروں میں پریشانیاں ہیں، گھر میں بچوں کی پریشانیاں، لڑائی جھگڑے ہیں، فتنے فسادات ہیں ہر گھر میں، اللہ تعالیٰ سب کو چین والی زندگی نصیب فرما۔ اللہ ہر گھر میں درود و سلام پڑھنا، قرآن کی تلاوت کرنا، ذکر و اذکار کے اللہ توفیق نصیب فرما۔ اس ذکر سے گھروں میں برکت آتی ہے، تلاوت سے برکت آتی ہے۔ اللہ ہم نے تلاوت بھی چھوڑ دی، تیرا ذکر بھی چھوڑا، پیارے آقا پر درود بھی چھوڑا، جس میں گھروں کے اندر شیطان نے ڈیرے گھسا دیے، لڑائی جھگڑے فتنے فساد آگے۔ اللہ اپنے ذکر کی توفیق نصیب فرما، اللہ فکر کی توفیق نصیب فرما، اللہ گھروں کو شاد و آباد فرما۔ یہ جوڑے ہیں اللہ تعالیٰ جو بچے جو گھروں میں بیٹھی ہوئی ہیں جن کی شادیاں نہیں ہیں، اور اللہ ان کو اچھے شوہر نصیب فرما، اچھے رشتے نصیب فرما، اچھے جوڑ عطا فرما۔ اللہ جو بچے ہیں نوجوان اللہ ان کو اچھی بیویاں نصیب فرما، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرما۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جہاں جہاں مسلمان غلامی کی حالت میں ہیں اللہ تعالیٰ سب کو غلامی سے نجات فرما، اور یا اللہ آزاد ماحول، آزاد خطہ نصیب فرما، کشمیریوں کو آزادی نصیب، فلسطینیوں کو آزادی نصیب فرما، جہاں جہاں مسلمان پریشان حال ہیں سب کی پریشانیوں کو دور فرما۔ اس اجتماع میں جتنے مرد و زن عورتیں خواتین آئی اللہ سب کی حاضری کو قبول فرما، سب کی اللہ دینی مرادوں کو، دنیاوی اخروی مشکلات کو دور فرما، دنیا کی عزتیں راحتیں، آخرت کی عزتیں راحتیں نصیب فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ ہمارے حضرت پیر علامہ شیخ التفسیر پیر طریقت سید جلال الدین شاہ صاحب کی جوان سال علامہ مفتی جلال الدین صاحب ان کا آج انتقال ہو گیا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو بلی کی رحمت فرما، ان کے درجات کو بلند فرما، اعلیٰ علیین میں جگہ عطا فرما، اور اللہ تعالیٰ اپنے جوان مفتی صاحب بچے کی اللہ سلمے کو برداشت کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرما، ہم سب کی حاضری کو قبول فرما۔ ربنا یا ربنا کر دے مقبول میری یہ دعا، تو ہی معبود تو ہی مقصود ہے، تیرے ہاتھ میں خیر وجود ہے، الہ
ابراہیم وحق بنی فاطمہ برقول ایمان کنی خاتمہ اگر دعوت امرت کنی ورقبول منو دست دامان آل رسول ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين 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 برحمتك يا ارحم الراحمين اب نماز پڑھیں انشاءاللہ تعالی